تصور کریں ایک ایسے سیاسی منظرنامے کا جہاں ایک رہنما پر قانونی مقدمات کی ایسی بوچھاڑ کر دی جائے کہ عدالتوں کے چکر کاٹنا ہی اس کا روزمرہ کا معمول بن جائے۔ اور تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اتنے بڑے پیمانے پر قانونی کارروائیاں اور گرفتاریاں کسی بھی مضبوط سیاستدان کا کیریئر ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا، لیکن کیا ہو اگر وہ پورا ریاستی اور قانونی نظام جو بظاہر اس رہنما کو منظرنامے سے ہٹانے کے لیے متحرک ہو، الٹا اسی کی مقبولیت میں اضافے کا سبب بننے لگے؟ یہی تو وہ حیران کن تضاد ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ ہاں، اور آج کے ہمارے جو ذرائع ہیں نا، جو عمران خان کا سیاسی عروج اور قانونی مقدمات پر مبنی ہے، وہ ہمیں بالکل اسی تضاد کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے کا مشن دراصل یہ کھوج لگانا ہے کہ ایک عالمی سپورٹس آئیکن نے کس طرح ایک مقبول سیاسی تحریک کی بنیاد رکھی، اقتدار حاصل کیا، اور پھر بے دخلی کے بعد وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ مقدمات کا سامنا کرنے والے رہنما کیسے بن گئے۔ چلیں اب اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ موضوع نہ صرف ایک فرد واحد کی سیاسی زندگی تک محدود نہیں ہے۔ جب ہم ان ذرائع کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو دراصل ہم جدید ریاستی نظام کے ایک بہت بڑے چیلنج کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ایک طرح کی کیس سٹڈی ہے یہ؟ بالکل، یہ کیس سٹڈی ہے کہ جب ایک شخص کی مقبولیت، اس کا بیانیہ اور مروجہ ریاستی ڈھانچہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا سننے والوں کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دور حاضر کی جمہوریتوں میں طاقت کا اصل مرکز کہاں ہے۔ کیا وہ روایتی اداروں میں ہے یا پھر عوام کے ذہنوں میں پنپنے والے بیانیے میں؟ بہت گہری بات کی آپ نے۔ تو اس کہانی کے ابتدائی حصے پر آتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سفر کا باقاعدہ آغاز 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ کی فتح سے ہوتا ہے، جب وہ بطور کپتان ایک عالمی ہیرو بن کر ابھرے۔ ہاں، اور اس کے 4 سال بعد یعنی 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اب مجھے یہاں تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کرکٹ کے میدان اور سیاست کے ایوان کے اصول تو بالکل مختلف ہوتے ہیں نا؟ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ وہی نا، مطلب کرکٹ میں آپ نے ایک شاٹ کھیلا، گیند باؤنڈری کے پار گئی اور آپ کو فوراً سکور مل گیا، نتیجہ بالکل واضح ہے۔ لیکن سیاست کے اس نئے کھیل میں جہاں اصول ہر روز بدلتے ہیں، ان کی اس چھوٹی سی تحریک کو 2018 کے عام انتخابات جیت کر وزیر اعظم بننے تک 2 دہائیاں لگ گئیں۔ 20 سال کا عرصہ۔ ہاں، ایک ایسا شخص جو فوری کامیابیوں کا عادی ہو، اس نے اس طویل سیاسی صحرا کا سفر کیسے طے کیا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سپورٹس آئیکن ہونے کے تاثر کو ایک بالکل مختلف سیاسی برانڈ میں تبدیل کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، صرف ایک مقبول کھلاڑی ہونا آپ کو ہجوم تو لا کر دے سکتا ہے، لیکن وہ ہجوم آپ کو ووٹ تب تک نہیں دیتا جب تک آپ انہیں کوئی ٹھوس نظریہ نہ دیں۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ ان کی سیاسی بنیاد بدعنوانی سے پاک اور فلاحی ریاست کے قیام کے بیانیے پر استوار تھی، یعنی کرپشن کا خاتمہ۔ بالکل، انہوں نے صرف حکومت کرنے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ پورے پرانے نظام کو چیلنج کیا۔ ایک سیکنڈ رکیے گا، انسداد بدعنوانی یا کرپشن کا خاتمہ تو دنیا کی ہر اپوزیشن پارٹی کا بنیادی نعرہ ہوتا ہے۔ اس میں نیا کیا تھا؟ عوام نے ان کے اس مخصوص نعرے پر ایسا کیا مختلف دیکھا کہ وہ اس تحریک کے ساتھ جڑ گئے؟ میرا مطلب ہے یہ کوئی انوکھا ویژن تو نہیں تھا نا؟ آپ کا سوال بالکل بچا ہے کہ نعرہ پرانا تھا، لیکن یہاں ہمیں طریقہ کار یا اس کے میکانزم کو سمجھنا ہوگا۔ 90 کی دہائی سے لے کر 2010 کے بعد تک پاکستانی عوام روایتی سیاسی جماعتوں کی باریوں سے ایک خاص قسم کی مایوسی کا شکار ہو چکے تھے۔ ہاں، یہ تو ہے، ایک فرسٹریشن تو تھی۔ اسی مایوسی کو انہوں نے ایک بیانیے کی شکل دی۔ 20 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا وقت نہیں ہوتا۔ اس طویل جدوجہد نے عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ شخص روایتی سیاسی دانوں کی طرح فوری اقتدار کا بھوکا نہیں ہے، بلکہ واقعی ایک نظریے کے لیے کھڑا ہے۔ یعنی کرکٹ کی شہرت نے انہیں دروازے تک پہنچایا ضرور، لیکن اندر داخل ہونے کے لیے اس مسلسل اور طویل اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی نظام مخالف بیانیے نے چابی کا کام کیا۔ 100% درست۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے کہ مستقل مزاجی نے اس نعرے کو وزن دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 میں وہ بالآخر وزیر اعظم کے منصب تک پہنچ جاتے ہیں۔
لیکن کنٹینر پر کھڑے ہو کر ایک ویژن دینا اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر حکومت چلانا، یہ دو بالکل مختلف دنیائیں ہیں۔ بہت مختلف۔ عملی سیاست اور نظریے میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ بالکل، ذرائع کے مطابق ان کی حکومت کا ایجنڈا انسداد بدعنوانی، سماجی فلاحی پروگرامز اور معاشی اور خارجہ پالیسی میں اصلاحات پر مبنی تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے لگتا ہے کہ خواب اور حقیقت کا زبردست صدام ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب جب آپ اصلاحات لانے کی کوشش کرتے ہیں تو مہنگائی اور معاشی دباؤ جیسے زمینی حقائق آپ کے راستے میں کتنی بڑی رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ ایک عام آدمی کو تو اس سے غرض ہے کہ اس کے گھر کا خرچ کیسے چل رہا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ گورننس کے چیلنج دراصل ایک ساختیاتی یعنی سٹرکچرل مسئلہ تھا۔ جب کوئی نئی حکومت یہ دعویٰ کر کے آتی ہے کہ وہ پرانے کرپٹ نظام کو جڑ سے اکھاڑ دے گی تو اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے تمام عناصر یکجا ہو جاتے ہیں۔ صحیح، ایک طرح کا مشترکہ محاذ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ذرائع تصدیق کرتے ہیں، عالمی اور علاقائی سطح پر معاشی دباؤ شدید تھا۔ اصلاحات ہمیشہ قلیل مدتی معاشی درد لے کر آتی ہیں۔ جب معیشت دباؤ کا شکار ہو اور مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہو تو عام آدمی کی قوت خرید کم ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سیاسی مخالفین کو اپنا بیانیہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے نا۔ بالکل نہیں، یہ صرف بیانیے کی بات نہیں ہے، یہ پارلیمانی سیاست کی ایک کڑوی حقیقت ہے۔ مہنگائی اور معاشی بحران نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جہاں بکھری ہوئی سیاسی مخالفت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا جواز مل گیا۔ ہاں، وہ جو مختلف پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ جی، یہ تمام عوامل، ایک طرف معاشی چیلنجز اور مہنگائی اور دوسری طرف ایک متحد اپوزیشن کا دباؤ، یہ سب مل کر ایک ایسا نقطہ ابال بناتے ہیں جو بالآخر اپریل 2022 میں پارلیمانی عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں پھٹ پڑتا ہے۔ تو مطلب یہ اچانک نہیں ہوا تھا کچھ؟ بالکل نہیں، عدم اعتماد کا ووٹ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان معاشی، سیاسی اور ساختیاتی تناؤ کا منطقی نتیجہ تھا جو پچھلے 3.5 سال سے پک رہا تھا۔ اچھا، اور اس عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ اقتدار سے بے دخلی کی کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ یہاں آ کر صورتحال واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور اس تفصیلی جائزے کا سب سے حیران کن حصہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اپریل 2022 کے بعد ان کا سفر اقتدار کے اوانوں سے نکل کر سیدھا ایک نہ ختم ہونے والی قانونی بھول بھلائیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ذرائع میں تو توشہ خانہ کیس، سائفر کیس اور بدعنوانی کی بے شمار تحقیقات کا ذکر ہے۔ 2023 سے شروع ہونے والی گرفتاریاں اور مختلف عدالتوں، جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر احتساب عدالتیں شامل ہیں، وہاں روزانہ کی بنیاد پر پیشیاں، روز کی بنیاد پر، جی، مطلب ایک سابق وزیر اعظم کے گرد قانونی مقدمات کا ایک ایسا طوفان کھڑا ہو گیا جسے ہم ایک قانونی برف باری کہہ سکتے ہیں، جس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہو۔ یہ کہ ہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر مقدمات کی نوعیت کیا ہے، اور یہاں ہمیں مکمل غیر جانبداری کے ساتھ دونوں متضاد موقف کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کوئی عام قانونی چارہ جوئی نہیں ہے، یہ ریاستی تاریخ کا ایک بے مثال مرحلہ ہے۔ تو پروسیکیوشن کا اصل میں کہنا کیا ہے؟ ایک طرف استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کا موقف ہے جو انتہائی سنگین نوعیت کے دعوے کر رہا ہے۔ استغاثہ کے مطابق یہ مقدمات محض تکنیکی غلطیوں کے نہیں ہیں، بلکہ اختیارات کے واضح ناجائز استعمال اور مالی بے ضابطگیوں کے ہیں۔ ذرا رکیے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم ان تکنیکی اصطلاحات کو تھوڑا واضح کر لیتے ہیں۔ بہت سے سننے والوں کے لیے توشہ خانہ یا سائفر جیسے الفاظ الجھن کا باعث ہو سکتے ہیں۔ یہ سائفر کیس دراصل ہے کیا؟ میں سمجھاتا ہوں۔ اور توشہ خانہ کا بنیادی الزام کس چیز پر مبنی ہے؟ ذرائع ان میکینزمز کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ذرائع کے مطابق سائفر کیس بنیادی طور پر ایک خفیہ سفارتی کیبل یا دستاویز سے متعلق ہے۔ استغاثہ کا الزام یہ ہے کہ اس خفیہ ریاستی دستاویز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، جو کہ ریاستی رازوں کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا، یعنی یہ قومی سلامتی کا معاملہ بن گیا؟ جی بالکل۔ اور دوسری طرف توشہ خانہ کیس کا تعلق اس ریاستی خزانے سے ہے جہاں غیر ملکی دوروں کے دوران ملنے والے تحائف رکھے جاتے ہیں۔ پروسیکیوشن کا دعویٰ ہے کہ ان تحائف کو حاصل کرنے اور اثاثوں کی تفصیلات میں ظاہر کرنے کے حوالے سے مالی بے ضابطگیاں کی گئیں اور حقائق چھپائے گئے۔
او تو یہ الزامات براہ راست اس انسداد بدعنوانی کے بیانیے پر ضرب لگاتے ہیں جو ان کی سیاست کی بنیادی پہچان تھا۔ بالکل، پروسیکیوشن کا زاویہ یہی ہے۔ اور ظاہر ہے دفاع کا موقف اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ جی، دفاع کا بیانیہ اس پورے قانونی عمل کو ایک بالکل مختلف اینک سے دیکھتا ہے۔ ان کے دفاع کے مطابق ایک ہی وقت میں یکے بعد دیگرے اتنی بڑی تعداد میں مقدمات کا سامنے آنا، اور وہ بھی ملک کی مختلف عدالتوں میں، یہ کوئی معمولی قانونی کارروائی نہیں ہے۔ تو پھر ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات کا ایک جال ہے۔ دفاع یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پوری قانونی برفباری کا اصل مقصد شفافیت یا احتساب نہیں ہے، بلکہ انہیں سیاسی منظرنامے سے ہٹانا اور ان کی تحریک کو کچلنا ہے۔ مطلب دونوں طرف سے بالکل متضاد باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم عدالتوں میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ دراصل دو مکمل طور پر متضاد بیانیوں کا قانونی ٹکراؤ ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم ایک عام سیاسی طالب علم کے نظریے سے دیکھیں تو یہ صورتحال کسی بھی سیاستدان کا کیریئر ختم کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ دنیا کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی مقبول رہنما کو اقتدار سے ہٹا کر عدالتوں کے چکروں میں الجھا دیا جائے، قید خانے میں ڈال دیا جائے، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عوامی حمایت دم توڑنے لگتی ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، عوام تو عموماً طاقت اور اقتدار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، قید و بند کی صحبتیں کاٹنے والوں کے ساتھ نہیں۔ لیکن ذرائع جو تضاد پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قید، انتھک عدالتی کارروائیوں اور مسلسل دباؤ کے باوجود بطور چیئرمین پی ٹی آئی ان کا سیاسی اثر و رسوخ اور عوامی حمایت آج بھی مضبوطی سے قائم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ سیاسیات کے بنیادی اصولوں کی نفی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے یہ کوئی جادو یا معجزہ نہیں ہے، بلکہ اسے سیاسی نفسیات کے ایک خاص رجحان کے طور پر سمجھنا ہوگا۔ مغربی سیاسیات میں اکثر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے اسٹرائسینڈ افیکٹ کہا جاتا ہے۔ اسٹرائسینڈ افیکٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ جس چیز کو جتنا دبانے یا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنی زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ان کا سارا بیانیہ ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا۔ اوہ ہاں، یعنی جب وہ نظام کے خلاف بول رہے تھے اور پھر اسی نظام نے ان پر قانونی چڑھائی کر دی تو اس نے ان کے بیانیے کو کمزور کرنے کے بجائے سچ ثابت کر دیا۔ بالکل یہی وہ میکانزم ہے۔ جب ایک رہنما عوام کو مسلسل یہ بتاتا رہا ہو کہ مروجہ نظام کرپٹ ہے اور وہ سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، تو جب وہ نظام واقعی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسے قانونی مقدمات اور قید میں دھکیلتا ہے تو اس کے حامیوں کی نظر میں وہ رہنما غلط ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دعویٰ 100% سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ جی، اس مخصوص صورتحال میں قید اور عدالتوں کی پیشیاں اس رہنما کے دامن پر کوئی داغ یا کمزوری نہیں لگتی، بلکہ وہ مزاحمت، قربانی اور استقامت کی علامت بن جاتی ہیں۔ ان کی غیر موجودگی نے ایک طرح سے ان کی شخصیت کو ان کے حامیوں کے ذہنوں میں ایک ایسے ہیرو کے طور پر مزید مستحکم کر دیا ہے جو ایک طاقتور نظام سے اکیلا لڑ رہا ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی غیر معمولی سیاسی ارتقاء ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ایک طویل اور پیچیدہ سفر کا جائزہ لیا ہے۔ 1992 میں کھیل کے ایک ایسے میدان سے شروعات جہاں سب کچھ واضح اور اصولوں کے مطابق تھا، وہاں سے ایک طویل جد و جہد کے ذریعے ایک ایسی سیاسی تحریک کھڑی کرنا جس نے 2018 میں اقتدار حاصل کیا۔ ایک لمبا سفر۔ بالکل۔ پھر گورننس کے دوران زمینی حقائق، مہنگائی اور اتحادی سیاست کی مجبوریوں کا سامنا، جس کے نتیجے میں اپریل 2022 میں بے دخلی ہوئی، اور پھر ایک ایسی قانونی جنگ کا آغاز جس کی مثال ملک کی حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن اس سب کے باوجود عوامی حمایت اور سیاسی اثر و رسوخ کا برقرار رہنا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ صرف ایک رہنما کا معاملہ نہیں رہتا، بلکہ پوری ریاست اور معاشرے کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ ذرائع میں موجود حقائق ہمیں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والی صورتحال کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ تو پھر وہ سوال کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب جدید جمہوریوں میں کسی مقبول رہنما کا اثر و رسوخ سخت ترین قید، بے پناہ قانونی چارہ جوئی اور انتہائی شدید ادارہ جاتی دباؤں کے باوجود
کم ہونے کے بجائے برقرار رہتا ہے تو یہ نظام کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ واقعی کیا آج کی دنیا میں طاقت کا اصل مرکز روایتی ادارے اور قانونی ڈھانچے ہیں، یا پھر عوام کا وہ غیر متزلزل بیانیہ اور سوچ جو کسی بھی روایتی دباؤ کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے؟ یہ وہ تضاد ہے جس کا جواب آنے والا وقت اور تاریخ خود دے گی۔ یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہر اس شخص کو غور کرنا چاہیے جو سیاسی حرکیات کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے کھیل کے سیدھے سادے اصولوں سے نکل کر ایک رہنما ایسے میدان میں داخل ہوا جہاں کوئی بھی باؤنڈری لائن مستقل نہیں ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے اسی بدلتے ہوئے میدان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ جائزہ آپ کو اس پیچیدہ سیاسی اور قانونی صورتحال کو مختلف زاویوں سے پرکھنے میں مدد دے گا۔